ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. صلوات. اللہ محترم، اس صدا خانے کی آج دوسری مجلس اور سلسلہ کلام کے اعتبار سے آج میرا پہلا بیان. اس مجلس میں جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ حدیث مبارکہ رسول خدا کی حدیث ہے، کہ جس میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علم طلب کرو، علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک. لیکن سننے میں حدیث مبارکہ کبھی کبھار ہمیں آسان لگتی ہے، وہ سمجھنے میں ہوتی نہیں ہے. سننے میں آسان ہے، سمجھنے میں آسان نہیں ہوتی. اور ابھی میں اپنے بیان میں اس بات کو آشکار و ظاہر کر دوں گا کہ سمجھنے میں آسان نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی میری ملت کے برادران، بچے، بزرگان جان لیں کہ انبیاء، رسولوں اور ائمہ نے زندگی اور آخرت کے کسی بھی شعبے کو اپنے کلام سے خالی نہیں چھوڑا. آپ کہیں شادی، اس سے متعلق حدیثیں ہوں گی. آپ کے طلاق، اس سے متعلق حدیثیں ہوں گی. شادی کے بعد طلاق کا جملہ میں نے استعمال کیا. طلاق، اس کے متعلق بیان ہوں گے، کس کو دی جائے، کیسی دی جائے، کب دی جائے، نہیں دی جائے، جس کی طلاق ہو جائے اس سے شادی کی جائے، نہیں کی جائے، بیان ہوگا. بچے کی ولادت، وہ بیان ہے کہ وہ کن پروسیس سے گزرتا آ رہا ہے، اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، روحانی اور مادی اعتبار سے علیہ السلام. اور پھر موت کا بیان، بہت سارے اقوال موجود ہیں. دیکھیے، ابتدا میں آج اس مجلس کی ابتدا میں پہلے اس کو واضح کر دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی ایسا دنیا میں زندگی کا شعبہ ہو جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے نہیں، اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے ہی نہیں. بیماری موجود ہے، بڑھاپا، بزرگی موجود ہے. اچھا، بڑھاپے کی بات آئی تو میں جلدی سے یہ بات بیان کرتا چلوں، کیونکہ میرا آج اس پہ ارادہ نہیں تھا، لیکن میں کہہ دوں میری بھی ذمہ داری ہے، اور میرے برابر جتنے میرے برادران، مجھ سے چھوٹے میرے برادران ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے بزرگوں کا احترام. آپ کہیں گے اچھا یہ ابا قبا والے مولوی لوگ ہیں، ان کے ممبر سے یہی کام ہے، یہ کو اپنا بھی کام ایک کان سے سنو دوسرے سے نکالو، ہے نا. لیکن اللہ یہ جتنے بچے برادران ہیں، حدیث اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی گھر میں کسی بزرگ کا ہونا ایسا ہے جیسے کسی زمانے میں نبی کا ہونا. میں ایک مثال دوں. گھر میں شیر خوار بچہ، چھوٹے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے، ڈاکٹر کی دوا بعد میں آئے گی، پہلے گھر کے بزرگان بتا دیں گے یہ کر دو، یہ صحیح ہو جائے گا. کسی بچے کے پیٹ میں درد ہو گیا، دیکھیں بزرگ کیا کہتی ہیں خواتین، اس کو فلاں کا پانی پلا دو، فلاں کام کر دو، صحیح ہو جائے گا. نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام بھی
دوا دینا، دوا بتانا، ہدایت دینا، اور بزرگ کا کام بھی یہی ہے۔ دوسری حدیث سنیے کہ رسول فرماتے ہیں بارش بزرگ کا احترام مثل رسول کا احترام، رسول کا احترام مثل خدا کا احترام۔ اور پھر تیسرا مقام، کیونکہ میرا ارادہ نہیں تھا لیکن میں جلدی سے اس بات کو، آج ایسا نہیں ہو میں دیگر باتوں پہ آگے نکل جاؤں، اور 9 مجلسوں میں اگر خدا نے صحت، ہمت، توفیق و طاقت دی، زندگی دی۔ جب حضرت داؤد، حضرت شعیب کے دور میں حضرت شعیب نے کہا عذاب آ جائے گا، عذاب نہیں آیا۔ نبی جھوٹ نہیں بولتا، وہ الگ بات ہے کہ حکم خدا تبدیل ہو جائے۔ اب بات پہنچا دوں آپ تک۔ سورہ مبارکہ توبہ کی 10 آیتیں لے کر بھیجا گیا، فرشتہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یا تو آپ اپنے گھر والے کو بھیجیں یا اپنے جیسے کو لے کر بھیجیں۔ اور رسول سے غلطی نہیں ہوئی ہے، خدا کے احکام میں تبدیلی ہوئی ہے۔ لوگوں نے اس کو کہا رسول سے غلطی ہوئی تھی، رسول سے غلطی نہیں ہوتی ہے، خدا کے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے۔ میں نے مثال دے دیا آپ کو، حضرت شعیب قوم کو بتا دیا عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، آئے نہیں، کشت جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہی کہہ دیا آئے نہیں عذاب۔ حضرت شعیب یہ نہیں کہہ رہا اپنا منہ بنا لیا خدا سے، خدا یہ کہہ کے عزت گئی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہوا۔ شعیب کہ یا اللہ عذاب نہیں آیا۔ شعیب ایک بار ایک بزرگ آسمان کی طرف رک کر کے سو رہا تھا، میری عزت نے یہ بہتر نہ جانا کہ اس کی ریش اپنی طرف ہوتے ہوئے عذاب نازل کر دوں۔ یعنی کسی گھر میں بارش بزرگ کا ہونا عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر اگر ہم خواتین کے اعتبار سے دیکھیں تو حدیث موجود ہے، پھر اگر لوگوں سے ملنے کے اعتبار سے دیکھو تو حدیثیں موجود ہیں، دوستی کے حوالے سے دیکھو تو حدیثوں کا انبار ہے کہ دوست کسے بناؤ، کس طرح بناؤ، کیسے بناؤ، کیوں بناؤ، کہاں کہاں دوست کو آزماؤ، یہ بیان بھی اپنی جگہ موجود۔ یہ بجلی، اس کے لیے بیان موجود۔ آپ کہیں خبر بجلی کے بارے میں کہ کیسی تھی اس دور میں، کیا نہیں، اگر ہوتی تو بہت آج صحیح ہو چکی ہوتی ہے نا۔ لیکن مولا نے یہ تو کہا تھا کہ اگر تم مجھے کہو تو میں اس کوفے میں دریا کے پانی سے آگ روشن کر دوں۔ لوگ کہتے تھے پتہ ہی نہیں علی کیا کہہ رہے ہیں۔ آج آبشار گرا کر بجلی بنائی جا رہی ہے تو علی کا قول پورا ہو رہا ہے نا۔ اب ضروری نہیں ہے مولا علی سب کچھ بتا دے، پورا پروسیس بتا دیتے ایسے ہوگا۔ مولا تو ایک بات کہہ دی اگر ہو تو میں روشن کر دوں کوفے کو۔ اللہ محترم، اب اس سے میں فہرست بیان کر رہا ہوں حدیث کی، تو کتنی چیزیں ہیں مولا کی، حکومت کس طرح چلے یہ بھی موجود ہے، جنگ کے موقع پر چوکیاں کہاں کہاں بنے یہ بھی موجود ہے نا، ریاست کے سامنے تلوار سینچی جائے یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، آیا حکومت کے ساتھ دیے جائے یا مخالفت کی جائے یہ بھی موجود ہے، ظالم کے ساتھ چلا جائے یا نہ چلا جائے یہ بھی موجود ہے، غصے کو اپنے اندر پیدا کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ بھی موجود ہے، یعنی انسان کے نفس کے اعتبار سے ہی موجود ہیں چیزیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں آپ کہیں گے آغا صاحب کتنی گنوائیں گے، آج کیا اسی میں ٹائم ضائع کریں گے؟ کبھی کبھار ہوتا ہے بھائی کسی طرح ٹائم نکل جائے، نہیں میں ٹائم نہیں نکالتا، صرف بچوں جوانوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کا مطلب تلاش ضروری ہے۔ حسن اگر کہہ دیا جائے، اگر پروردگار عالم نے قرآن میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، تلاشی کا حکم وہی دے گا جس نے چھپا کے رکھا ہے۔
دیکھیں خدا جھوٹ نہیں بولتا، نعوذ باللہ، رسول جھوٹ نہیں بولتا. آپ کا تو عقیدہ ایسا ہے کہ آپ اپنے عالم کے بارے میں جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اس کے لیے گوارا نہیں کرتے کہ جھوٹ بولتا ہوگا. تو یہ اللہ رسول کے لیے کیسے آپ تصور کر لیں گے کہ خدا جھوٹ بولے؟ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے عالم جھوٹا ہے تو نماز باتیں اس کے پیچھے. اب فقہ مسئلہ کیا ہے کہ پوری مسجد میں ڈھنڈورے پیچھے جھوٹا ہے یہ مولوی. یعنی فقہ مسئلہ آتا ہے کہ اول صف میں کھڑے نہ ہونا، دوسری میں آ جاؤ، اور اول صف میں آ جاؤ تو آخر میں کھڑے ہو جانا. لیکن نیت اپنی کرنا، رکوع سجود اس کے ساتھ کرنا، نماز فرادہ ہے، اپنا کام خود ہی کرنا. لیکن عزت عالم کی بھی رہ جائے، نماز آپ کی بھی بچ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے اپنے ڈپارٹ والے کو بچا رہے ہیں. ہاں دیکھیں جیسے جو آپ کے دماغ میں آتا ہے کچھ تو خدا یہاں بھی پہنچا دیتا ہے کہ اپنے ڈپارٹ والے کو بچا رہے ہیں، ہے نا، اپنے ڈپارٹ ہے. فقہ مسئلہ میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کہیں پہنچ جائیں اور کوئی ایسا عالم نماز پڑھا رہا ہو جس سے آپ کا کوئی معاملہ ہو، آپ کہنے یہ عالم تو نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، اور نماز بھی پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھوں تو مصیبت، تو آپ کسی سب میں کھڑے ہو کے فرادہ کی نیت کیجئے، سارے کام اپنے خود کیجئے، خود کرنا ہے، لیکن رکوع سجود ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. پتہ نہ چلے کہ علیحدہ ہو، پتہ نہ چلے کہ ناراض ہو، پتہ نہ چلے کہ بے ایمان ہے. تو کتنی چیزیں موجود ہیں. پھر نماز کے لیے اقوال موجود، روزے کے لیے اقوال موجود، سجدے کے لیے قول پہ قول موجود ہیں، قنوت پہ قول کے قول موجود ہیں. قول قنوت کا کیا ہے کہ مومنوں کی پہچان ان کے لمبے سجدے لمبے قنوتوں سے لگا لو. قول موجود ہے نا معصوم کا، قنوت سے لگا لو. اس کا مطلب مومن وہی ہوگا جس کی نماز میں قنوت ہوگا. ایک پیغام اور پہنچا آپ تک، مومن وہی ہے جس کی نماز میں قنوت ہے. اللہ نے محترم، بس یہ تو میں نے ابتدا کی، لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی ہے آج کی حد تک تمہیداً ایک گفتگو علم کے حوالے سے میں باندھ جاؤں کہ اصول کافی میں جتنے ابواب ہیں وہ اصول کافی کو آپ اگر صرف فہرست پڑھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ تقریباً آدھے مولوی تو ہو جائیں گے. فہرست پڑھنے پر آدھے ہو جائیں گے آپ، آدھے مولوی. دیکھیں کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ایسا تو کہ پوچھا یہ کہاں ملے گا، فلاں کتاب میں ملے گا، آپ نے پڑھی؟ ملے گا نہیں، فہرست پڑھیے. کیونکہ جب ہم کتاب میں تو فہرست دیکھتے ہیں نا پہلے، بھائی ہمارے مطلب کی ہے نہیں. اچھا کبھی کبھار ایسا بھی ہے کتابوں کے عنوان الگ ہیں، کتابوں کے نام الگ ہیں، عنوان ایک ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے، ہوا ہے ایسا. ہم ایک ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کتاب چھپوا دی اور حسن بوڈیپو نے بھی کتاب چھپوا دی. دونوں کی کتابوں کے نام الگ الگ تھے، دونوں سورہ واقعہ کی تفسیر تھی، آیت اللہ کی تھی، دونوں کے عنوان تقریباً سیم تھے. اگر عنوان سیم نہ بھی ہو کتاب تو سیم تھی کہ وہ بھی سورہ واقعہ کی تفسیر، یہ بھی سورہ واقعہ کی تفسیر. اس لیے عنوان دیکھ لیا اگر ایسا نہ ہو آپ کے پاس جو کتابیں ڈبلنگ ہو جا رہی ہے، یہ عنوان تو اس کتاب میں بھی ہے تو اسی سے پڑھ لیتا میں، بلا وجہ یہ خریدی ہے نا. تو عنوان پڑھ لیں. اگر میں نے عنوان تک آپ کو لے کے آیا اذان محترم، ایک بات سمجھ لیجیے، آج سے 5 سال 10 سال پہلے اگر کسی سے کہا جاتا تھا نہج البلاغہ پڑھو تو 2 عذر پیش کیے جاتے تھے. بہت موٹی ہے، بہت موٹی ہے نہج البلاغہ، دیکھ کے وہ کھا چڑھا ہے نا. اچھا اور عذر ہیں، آقا پیسے نہیں ہیں. موٹی بھی صحیح ہے، پیسے بھی. آقا کہاں رکھے گھر میں؟ اللہ نے سائنس کو ترقی دی تو عذر ختم کر دیا کہ نہ آپ تمہارا پیسے کا مسئلہ ہوگا، نہ موٹے پن کا مسئلہ ہوگا، نہ مہنگی کا مسئلہ ہوگا، نہ کتاب کے رکھنے کا مسئلہ ہوگا. اس موبائل میں تم گوگل پہ جا کے نہج البلاغہ کو ڈاؤن لوڈ کرو یا سرچ کرو، نہج البلاغہ کے فلاں خطبے کو لکھ دو، اس کے صفحے کے صفحے آ جائیں گے. صفحے کے صفحے آ رہے ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قبلہ گھر میں جگہ نہیں ہے، موبائل میں تو ہے نا. یاد رکھیں سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے نا، عذر کے دروازے سارے بند ہو رہے ہیں. آپ کو لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی سچ بولنا پڑے گا. پہلے کے موبائل میں میسج آتا تھا آپ کہہ دیتے تھے دیکھا نہیں. آج اینڈرائڈ موبائل میں آپ کہہ کے دیکھ لیں دیکھا نہیں.
کہ جھوٹ بولنے نشان نیلا ہوا ہے. دیکھیں بچے سمجھ گئے. جب میسج جاتا ہے تو آپ کنفرم ہو جاتے ہیں چلا تو گیا, اور تھوڑی دیر بعد جب نیلا ہو جاتا ہے کہتے ہیں دیکھ تو لیا ہے. عذر ختم ہو گیا جھوٹ بولنے کا. جھوٹ بولنے کا عذر ختم ہو گیا. پہلے تو بڑے مزے سے کہہ دیتے تھے, پہلے جب موبائل نہیں ہوتے تھے, بھیا میں آفس سے نکلا تھا بہت رش تھا. آج تو بیگم صاحبہ درمیان میں کہتی ہے کہاں ہے, پکڑ لیے جاتے ہیں, ارے بھائی راستے میں یہاں پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہ ٹیکنالوجی کراچی میں آئی تھی, اس کو بند کر دیا گیا. جہاں سے کال ہوتی تھی, جہاں سے جاتی تھی, اس علاقے کا نام بھی آتا تھا کہ کس علاقے میں اس وقت. تو اس کا مطلب سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے, انسانوں کی تربیت کا آسان طریقہ ہوتا جا رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا گناہ ہے. اب چاہیں گے بھی تو نہیں بول سکتے, گناہ ہے. پکڑ لیا جائے گا کہ بھیا کیا بول رہا ہو, یہ دیکھو موبائل میں تم نے کیا بھیجا ہے, یہ دیکھو یہ تم نے سنا ہے, یہ دیکھو یہ تصویر بھی دیکھی ہے نیلی ہو گئی ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے یہ تصویر میں نے نہیں دیکھی. ہاں حسن زن رکھیے گا, ہو سکتا ہے اس کا موبائل اس کے بچے نے اٹھا کے دیکھ لیا ہو. لیکن یہ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے, میں نہیں دیکھ پاتا, میرے بچے کبھی دبا دبو دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کو مجلس کا ہم نے کہا تھا آپ نے دیکھا بھی تو, میں نے تو نہیں دیکھا, کل نشان نیلا ہوا ہے. میں نے کہا بھیا ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ٹھک 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 دباتے رہتے ہیں, ہمیں کیا پتا کون سا ریسیو ہوا کون سا نہیں ہوا. ہم اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں مجالس کی, ہمیں فرصت نہیں ہوتی. ہم پھر معذرت کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں, ہمیں کال کر دیا کرو بھائی, تاکہ ہم ہو جائے گا بھائی فلاں کی کال آئے گی. تو سائنس کی ترقی یا علم کا سفر جو بڑا ہے, تو اب انسان کو لامالا سیدھا ہونا پڑے گا. سیدھا ہونا پڑے گا انسان, جھوٹ نہیں بول سکتے. اور پھر دیکھیں میں نے جب علم کا دروازے کا شروع کیا ہے, تو اب اللہ محترم میں نے جو ابتدا میں کہا کبھی کبھار حدیث سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے ظاہر, لیکن ڈیپتھ پہ جاتے کہتے ہیں لگ تو آسان رہی تھی, ہے بہت مشکل. اب میں بتاؤں یہ مشکل کیا ہے. جب یہ آیا حدیث میں, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, رسول نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہاجر اللہ. آپ نے کہا ہمارا کی گوشت سے قبر تک. آپ سلام کرے رسول کو بار بار, یا رسول اللہ آپ نے اس مکتب فکر کو عزت دے دی. کہاں یہ مکتب فکر ہے جو حدیث سے پورا عمل کرتا نظر آ رہا ہے. پیدا ہوئے تو اذان و اقامت سے علم شروع ہوا, اور جب قبر میں گئے تو تلقین پر ختم ہوا, ہے نا. اچھا آپ کے قبلہ ابتدائی حصہ آدھا حصے پہ تو مسلمانوں کے اور فرقے بھی عمل کر رہے ہیں. آدھا عمل ہو رہا ہے نا, آدھا تھوڑی. اسلام آدھا تھوڑی ہوتا ہے, پورا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ کہیں آپ داخل ہو جائیں گے اسلام میں؟ نہیں, جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. لاگ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہو, اللہ کہے گا نہیں, جب تک محمد کی رسالت کا اقرار نہیں ہوگا تو ہمارے دائرے میں آ نہیں سکتے. اتنی بڑی چیز ہے محمد. اب جو اللہ اللہ زیادہ کر رہا ہو نا, کہ زیادہ اللہ اللہ نہیں کرو, محمد محمد بھی کیا کرو. میرے برادران اہل سنت برادران جو محمد محمد کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی بہرحال یہ بات کسی حد تک کام آ جائے گی کہ اللہ اللہ کافی نہیں ہے. ورنہ کلمے میں ذرا تم تدبر کر لو, اکیلا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے. صحیح ہے, صحیح ہے. حدیث پہ آدھا عمل نہیں, پورا عمل ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, جب ہم رسول خدا کی حدیث دیکھتے ہیں تو آپ سوچیں, ہم نے کہا ہاں بھائی ماں کی گوشت سے قبر تک ہونا چاہیے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بچہ پڑھ سکتا ہے؟ بچہ سمجھ سکتا ہے؟ آپ کہ نہیں, رسول کہہ رہے ہیں وہ علم حاصل کرو. نہ وہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. سجاد دہلوی صاحب ممبر پہ بیٹھتے ہی کہتے تھے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کو تلقین کا جملہ بیٹھتے ہی کہنا چاہیے, اسماء فہم, اسماء فہم, سنو سمجھو. یہ مردے کے لیے نہیں, منتقل ہونے والے کے لیے نہیں, زندوں کے لیے بھی کہتے ہیں سننا سمجھنا جو کہہ رہا ہوں, ہے نا. اب بچہ, اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, رسول کی حدیث کتنی اچھی اور آسان لگ رہی تھی آپ کو, میں سوال کر رہا ہوں بچہ سن تو لیتا ہے, کیا سمجھ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. تو کیا کریں بھائی حدیث کا. اب مردے کے لیے جو منتقل ہو گیا ہے
ہمارے مکتب میں مردہ نہیں کہا جاتا، ہم کہتے ہیں منتقل ہوا، انتقال ہوا ہے. مردہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں مردہ ہوتا ہے، جہاں مردہ ہوتا ہے. دیکھیں جس نے آدھا لیا رسول سے وہ آدھا ہی رہا، جس نے پورا لیا وہ پورا ہوا. اب میں آپ سے سوال کروں، وہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، ہمارے مکتب پر اعتراض ہوا، آپ دونوں شانے ہلا ہلا کے کہہ رہے تھے اسمع افہم اسمع افہم. ارے کیا وہ سنتا سمجھتا ہے؟ تو جواب سن لیں، سارے جوان عقلی جواب سن لیں. اسکولوں میں کہا جاتا ہے نا، کالجوں میں کہا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیسا عجیب قوم ہے، مرے ہوئے کو ہلا رہی ہے. تو آپ کے بھائی مارا تھوڑی ہے، منتقل ہوا ہے. تو کیا مطلب کہ منتقل ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، مرا تھوڑی ہے. اس دنیا سے اس دنیا میں گیا ہے. جہان چینج ہوا ہے، لائف اسٹائل چینج ہوا ہے. لائف اسٹائل چینج ہوا ہے. پہلے آپ پینٹ شرٹ نہیں پہنتے تھے، شادی کے بعد پہننے لگے، کسی کا لائف اسٹائل تبدیل ہو گیا ہے نا. تو اب یہ سمجھ لیجیے، جب ہم کسی کو مرے ہوئے کو، جس کو مردہ ظاہراً کثرت استعمال کی وجہ سے، میرے بھی منہ سے نکل رہا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، جو قبر میں گیا ہے وہ مردہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے یہاں کیا وہاں نہیں ہوتا جہاں جہاں محبت اہل بیت ہے. کیا مطلب؟ رسول نے کہہ دیا، صادق اہل محمد نے کہہ دیا، من مات علی حب اہل محمد مات شہیدہ. جو محبت محمد و اہل محمد مرا وہ شہید مرا. قرآن نے شہید اہل بیت کی محبت. تو اب دیکھیے کربلا میں جو آ رہا ہے، سب کے دل میں عیسائی آ رہا ہے، ماتم بھی کر رہا ہے، محبت اہل بیت. ہندو آ رہا ہے، ماتم بھی کر رہا ہے. میرے پاس خود کلپ موجود تھا، وہ ہندوؤں کا جلوس ہو رہا ہے، خوب ماتم کر رہے ہیں. اور وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، اگر ہندوستان آ جاتے تو حسین یہاں نجات پا جاتے، وہ بچ جاتے. وہ اپنا عقیدہ اور اپنی ان کی بول، اپنی ان کی ایک سفارش اور روش. آپ کہتے ہیں نا، اگر ہمارے پاس ہم بچا لیتے. انسان کی جتنی عقل ہے اتنی بات کر رہا ہے نا، اسے کیا پتا حسین کیا ہے. لیکن جس دل میں محبت محمد آل محمد ہے. اب آپ کہیں گے قبلہ آپ نے کہتا تھا، میں بات جو کرا، آپ اپنے ذہن میں سوال پیدا کر لیا اگر مجھ سے پوچھیں، جواب آئے گا تو دوں گا، نہیں آئے گا تو لے کے آؤں گا. آپ کہیں گے قبلہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، حسین کا ماتم کر رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بات بالکل صحیح ہے آپ کے. ہاں بھائی، کہ اللہ کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، فقط حسین کا غم کرے، حسین کا غم کرے. ٹھکانے کا ہو مقام اعراف. مقام اعراف کیا ہے؟ جنت و جہنم کے درمیان میں ایک جگہ. جس نے بھی مخلوق خدا کی آسانی کے لیے کوئی کام کیا تو پروردگار عالم اسے وہاں رکھ دے گا. نہ جہنم یوں نہیں بھیجے گا عدل الہی ہے یہ کام آیا ہے، جنت بھی نہیں بھیجے گا عدل الہی ہے اس نے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ماتم تو حسین کا کیا ہے. مقام اعراف پہ روک دیا جائے گا. یہاں روک دے بھائی، اس کو کیوں روکا ہے؟ ہندو عیسائی کا حسین کا ماتم دار ہے، آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عزیزان محترم، اب جب تلقین کا مسئلہ آتا ہے، ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ پہلا ہلا ہے، نہ سن رہا نہ سمجھ رہا، ہلا. اچھا، جو ابھی اعتراض کر رہا ہے نا، ابھی جواب دے گا کہ آپ صحیح ہو. اس اعتراض کرنے والے سے پوچھو، کیا قرآن اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ کہ اگر یہ نہیں سنتا سمجھتا تو سوال جواب کس سے ہوگا تو یہ بتا دے. اگر یہ مردہ ہمارے کہنے کے، ہمارے عقیدے کے مطابق تو یہ کہہ رہے ہیں، نہ سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے، تو یہ بتا دے کہ جب سوال ہوگا، جب سنا بھی جائے گا سمجھا بھی جائے گا. بھائی اگر میں کہوں آپ کا نام کیا ہے،
آپ کا نام اگر عباس، آپ کہیں گے عباس، اس کا مطلب دو کام ایک ساتھ ہوئے ہیں، اسما بھی ہوا ہے، افہم بھی ہوا ہے. آپ نے اپنے نام کے بجائے والد کا نہیں بتایا، اس بات کی دلیل ہے کہ افہم ہوا ہے، سمجھے ہیں تو اپنا بتایا ہے. بچوں کی بھی آسانی سمجھ میں آ گیا. اگر کوئی اعتراض کرے تمہارے یہ تلقین ولقین ہوتی ہے، کیا چکر ہے؟ تو کیا تلقین ہوتی ہے؟ قبر سے حاجب ہوگا، کہاں ہوگا؟ تو کس سے ہوگا؟ اس سے ہی ہوگا جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اسما افہم، اسما افہم. سن لو سمجھ لو، سن لو سمجھ لو، اسی سے تو ہوگا. آپ کی بات تو صحیح کہہ رہی ہے. بند ہو جانے پر ہمارا اسٹینڈرڈ بدل جائے گا، کھلنے پر ہمارا اسٹینڈرڈ الگ ہے. یعنی جب کھلی ہوئی ہے قبر ہم کہہ رہے ہیں نہ سنے گا نہ سمجھے گا، جب بند ہو جائے گی ہم کہہ رہے ہیں سوال و جواب ہوگا. تو پہلے والا اسٹینڈرڈ صحیح ہے، یہ والا اسٹینڈرڈ صحیح ہے. تو وہ اسٹینڈرڈ صحیح ہے جو صادق آل محمد نے دیا ہے کہ جب قبر کھلی ہو تب بھی سنے گا، جب بند ہو جائے گی تب بھی سنے گا. محترم اب یہ بات تو آپ تک پہنچ گئی. عقیدے کی ایک بحث بچوں کو آسان طریقے سے میں نے آج پہنچانے کی کوشش کی. بچے بیٹھے ہوئے تاکہ انہیں یہ پتہ لگ جائے ہم جس مرتبہ فکر میں ہیں، اس مرتبہ فکر میں ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی فلسفہ موجود ہے. بغیر فلسفے کے کوئی کام نہیں ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں. سمجھ رہے عزیزان محترم؟ اور پھر سوال و جواب ہو گیا، سنے گا سمجھے گا. اور ہم نے تو ایسوں کا دامن تھاما ہے کہ جنہوں نے یہ بتایا تم سے سوال جواب بھی ہوں گے، انہوں نے یہ بھی بتایا کیا کیا ہوں گے. من ربو کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، من اماموں کا، من قبلتوں کا. اچھا دیکھیں کبھی کبھار اگر کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں قبلہ حل کی مجلس رکھیے گا. ایسا نہیں، آپ ایسی پڑھ دیں کہ سروں میں سے جائے، ہے نا. حل کی مراد کیا ہے؟ عقائد کی بحث نہیں چھیڑ دیجیے گا. ویسے ہی کچے کان کے بھی اور عقیدے کے بھی ادھر ادھر چلی جائے گی. اور قبر میں وہی بحث چھیڑ رہے ہیں آپ عقیدے کی. کتنی خطرناک بحث ہے. ویسے عقیدے کی بحث کو منع کرتا نہیں چھیڑیے گا، قبلہ خطرناک ہے. اور قبر میں وہی خطرناک بحث بتایا جا رہا ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے، مشکل کشا کے پاس ہوگا. یہ مشکل کشا کے پاس ہوگا. یہ کیسے بولے گا، کیسے سمجھے گا کہ جب قبر میں سوال جواب ہوں گے کیسے بولے گا، کیسے سمجھے گا. آخری باتیں اس کے مصائب کے چند آج کی وجہ سے مختصر تھوڑی سی رکھ رہا ہوں. پھر انشاءاللہ کل ابتدا ہوگی کہ کیا کیا علوم میں. اب بچے کہتے ہیں وہ تو عربی میں بولیں گے فرشتے، اس کو تو آتی نہیں ہے. اچھا فرشتے کے کسی جاہل کے پاس سے آئے ہیں؟ جاہل کے پاس سے آئے ہیں. جس کے پاس سے آئے ہیں اس کو سکھا کے بھیجا ہے نا، سکھا کے بھیجا. یہ زبان والا ہے، اس سے پنجابی میں پوچھ لینا، اس سے سندھی میں پوچھ لینا، اس سے انگلش میں پوچھ لینا، اس سے اردو میں پوچھ لینا، اس سے عربی میں پوچھ لینا، ہے نا. اس سے جیپنیز میں پوچھ لینا، اس سے چائنیز میں پوچھ لینا. ساری زبانیں خدا کے یہاں ہیں، ساری زبانیں خدا کے یہاں سے آئی ہیں. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتہ وہاں کے سوچے بھائی کی زبان کا ہے، آنے سے پہلے پتا ہے کس زبان والے کے پاس جا رہا ہوں. اب مسئلہ اور حل ہو گیا. سائنس کی ترقی نے، علم کے سفر نے مسئلے کو حل کر دیا ہے. UN میں اگر اردو میں کوئی تقریر کرے، جیپنیز میں کرے، چائنیز میں کرے، سب کے ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں، ان کے ہیڈ میں ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں. بولی انگلش میں جا رہی ہے، سنی اردو میں جا رہی ہے، سنی بولی انگلش میں جا رہی ہے، سنی چائنیز میں جا رہی ہے. کہ یہ کیا چکر ہے؟ کہ سسٹم ایسا ہے جس زبان میں بولو کہ خود ہی ترجمہ ہو کے پہنچ جائے گی. اب یہ سوال تو گیا کہ کوئی یہ سمجھے بھیا فرشتوں کو تو عربی آتی ہے، یہ بولنے والا اردو میں، کبھی یہ تو اردو بھی صحیح نہیں سمجھتا تھا، یہ تو ویسے اونچا سنتا تھا، ہے نا. اونچا سنتا ہو یا نیچا سنتا ہو، وہاں سب سمجھے گا، سب سنے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن سائنس کی ترقی، علم کا سفر اور زمانے میں پیدا ہونے والے اعتراضات کے جوابات بن رہے ہیں.
لوگ یہ سمجھتے سائنس ترقی کر رہی ہے، پھنسیں گے، پھنس جائیں گے. نماز پڑھ کے آئے تھے، مولوی نے سکھائی نہیں، کہ موبائل پہ تو تھی. آج آپ لکھ دیجئے، موبائل پہ گوگل پہ جا کے لکھ دیجئے طریقہ نماز شیعہ اردو یا عربی لکھ دیں، فوراً آ جائے گی. اپنے مطلب کی ساری چیزیں لکھ پاتے ہیں اینڈرائڈ موبائل پہ. جب بات دین کی بولو کہتے آتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے. ساری چیزیں آتی ہیں. ابھی پوچھو ہالی ووڈ کی نئی فلم کون سی ہے، فوراً کہیں گے یہ ہے، اور فوراً جا کے دیکھیں گے ہالی ووڈ کی کرنٹ فلم آ جائے گی، بالی ووڈ کی کرنٹ فلم آ جائے گی، ہے نا. یہ سب پتا ہے. نہیں پتا تو اس کے بارے میں جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا. نہیں پتا اس کے بارے میں جس نے دنیا میں تمہاری سرداری کے لیے لوگوں کو بھیجا، تمہیں پڑھانے کے لیے بھیجا، تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے سکھانے کے لیے بھیجا. تمہیں انہی کے بارے میں نہیں پتا، سب کے بارے میں پتا ہے نا. عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے. لوگوں کو برا لگے لیکن علم نے سفر کیا، سائنس نے ترقی کی، اور ہماری قلعی کھلی. قلعی کھل گئی نا. اب عذر نہیں ہوگا. ابا نے نہیں سکھایا، اماں نے نہیں سکھایا. تمہارے ابا اماں کو تو موبائل بھی چلانا نہیں آتا تھا، تمہیں سب آتا تھا. اب دیکھیں تربیت کا ایک مسئلہ یہاں آگے حل ہو جائے گا. ابا کے ہمیں بھیا تھا، ہمیں خود نہ پتا تھا. ہمیں ہندوستان میں جیسا ابا اماں نے پالا ہم پل گئے. انہوں نے کہا مسجد تو ہم مسجد، انہوں نے کہا ماتم تو ہم ماتم، ہے نا. ہمیں نہیں پتا اس کی فضیلت کیا تھی. نانا نے کہا، دادا نے کہا بنانا ہے ہر سال. اور ایک آج انڈیا کے عالم کی تقریر سن رہا تھا، ان کے پاس آخری بات تقریر ان کی بڑی سخت تھی. اس سے پہلے میں نے عابد دلگرانی صاحب کی تقریر بھی سنی، نقوی صاحب کی تقریر شاہجہاں کی سنی. اور جب انڈیا کی جہاں جا کی تقریر آپ لکھ دیا کریں، انڈیا کا کوئی بامبے کا ادارہ یا لکھنؤ لکھ دیا کریں، جا کے آپ وہاں لکھیں اور رضا خانے کا نام مسجد لکھیں، فوراً آ جائے گی جو پڑھ رہا ہوگا، ہے نا. ایک عالم نے بڑی اچھی بات کی آج. میں نے کہا یہ کبھی ہم نے غور اس طرح نہیں کیا. کہتے کہ حسین کس لیے نکلے؟ کہ حسین نے بتایا امر معروف ہے. کہ کہا کیا حسین نے امر معروف؟ اچھا جب انہوں نے یہ کہا ہم بھی چونکے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہاں کیا؟ کہ بتاؤ کب نکلے کربلا سے؟ اچھا دن کاؤنٹ کریں، پتہ ہے کتنے دن بنتے ہیں عاشور تک؟ 512. 512 دن بنتے ہیں. کاؤنٹ کر لیجئے. 28 رجب سے 10 محرم، 10 یہ ہو گئے اور 5 مہینے لگا لیجئے، 5 ہو گئے. 512 512 بن گئے، ہے نا. دن بن گئے. اتنے مہینے، 5 مہینے اور 12 دن بن گئے. اب امام حسین نے امر معروف کے لیے اپنے آپ کو نکالا تھا مدینہ سے. آئے کب؟ 2 محرم کو. شہید کب ہوئے؟ 10 محرم کو. کتنی دیر تبلیغ کی؟ کہ 8 دن. کہ تمہیں 8 دن لگ رہے ہیں، قیامت تک یہ ادا خانے بتا رہے ہیں تبلیغ حسین زندہ ہے. 8 دن کی تبلیغ حسین کی، 8 دن کی تبلیغ کا اتنا اثر ہے کہ ادا خانے قائم ہیں. اندازہ کرو اگر حسین زندہ رہ جاتے، جو ابھی 8 دن 2.25 مہینے کے برداشت نہیں ہو رہے، اگر حسین زندہ رہ جاتے تو کیا ہوتا؟ اور پھر 2.25 مہینے کا یاد خانہ ہے ہی نہیں. ہمارا تو رابطہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے حسین سے. ہمارا کوئی گیا یاد حسین کو کیا، کبھی سویم کی صورت میں کیا تو کبھی چہلم کی صورت میں کیا، کبھی برسی کی صورت میں کیا، کبھی شہادت کی صورت میں کیا. ہے نہیں. میں بھی عالم کی تقریر سن رہا تھا، میں بھی عجیب سا ہو گیا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ، کہ کہاں کیا حسین نے امر معروف کا؟ 8 دن کا حسین کا امر معروف ظاہراً. ویسے تو کرتے چلے آئے تھے، راستے میں لوگ ملتے چلے آئے تھے. بچوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ 72 شہداء جو ہمیں ماں باپ نے پڑھائے وہ تو نہیں ہے، لیکن وہ ہیں جو کربلا سے، جو مدینہ سے کربلا تک ساتھ رہے. لیکن مدینہ سے کربلا تک حسین کے اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے تھے، جن کی تعداد تقریباً 200 سے زیادہ ہے. لیکن 72 وہی تھے جو مدینہ سے کربلا تک ساتھ تھے. یہ وہ بتایا جاتا ہے کربلا کے شہید 72، کربلا کے شہید 72. بعض ادارہ نے ملتوی کہا.
آج آپ کی یہاں زحمتیں تمام ہیں. انشاءاللہ بچے کے حوالے سے کہ بچہ سنتا یا نہیں سنتا اس پہ گفتگو ہوگی، اور علم کے حوالے سے اور آگے علم کے اقسام پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو حسین کے یہ عزا خان ہے، کوئی جاہل نہیں ہے. عزا خانے میں آنے والا نرم دل ضرور ہو جاتا ہے، پانی ضرور پلائے گا، کھانا ضرور کھلائے گا. اور اعجاز دیکھیے بھوکے پیاسے کے عزا خانے کا. اس عزا خانے کی تو ریت بھی اتفاق سے، اس بھوکے پیاسے کا اعجاز دیکھیے. خود بھوکا پیاسا گیا ہے، لیکن اس کا جہاں جہاں ذکر ہوگا وہاں پانی بھی ملے گا، وہاں کھانا بھی ملے گا. اعجاز دیکھیے حسین کا کہ میں بھوکا پیاسا گیا ہوں، جو میرا مہمان آئے گا نہ وہ بھوکا ہوگا نہ پیاسا ہوگا میرے مہمان. چاہے وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، ایران میں ہو، عراق میں ہو، سعودیہ میں ہو، امریکہ، لندن میں ہو، جہاں جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہاں پانی بھی ہوگا، وہاں کھانا بھی ہوگا. بس آپ کی آنکھوں نے حسین کو یاد کرنا شروع کر دیا. عدد اعلیٰ مظلوم کربلا. آج بہت مختصر مسائل پڑھ پاؤں گا میں. حسین چھوٹے ہیں 8 برس کے، زینب 4 برس کی ہیں. پنجتن بیٹھے ہوئے تھے، پنجتن بیٹھے ہوئے ہے نا. رسول اللہ نے حسین سے کہا بیٹا حسین دربدری ہوگی، کہ قبول ہے. بیٹا حسین جوان بیٹا مارا جائے گا، کہ قبول. بیٹا حسین بھتیجا مارا جائے گا، کہ قبول. بیٹا حسین بچہ بھی مارا جائے گا، کہ نانا قبول. کہ بیٹا حسین تیرا بھائی عباس بھی مارا جائے گا، ابھی آیا نہیں ہے، نانا قبول ہے. بیٹا حسین بھوک و پیاس کا عالم ہوگا، نانا قبول ہے. علی کا بیٹا ہے نا نہیں سیکھی. کہ بیٹا تیری سوکھی رگیں کٹیں گی، کہ نانا قبول ہے. آپ رو رہے ہیں نا، اب اپنے آنسوں کو روک کے دکھائیے گا. رسول نے ایک جملہ کہا بیٹا حسین تیری بہن کی رضا چنے گی، جو کہہ رہا تھا قبول. ایک مرتبہ سر رک گیا، جیسے ہی سر رکا 4 سالہ بچی آگے بڑھی، اپنے بھائی کا بازو تاما، کہا بھیا کہہ دے قبول ہے. 4 سال کی ہے زینب، حسین کا سر نہیں ہل رہا. بار بار رسول کہہ رہے ہیں کہ زینب کی رضا چلے گی. حسین تعاقب میں لگے ہوئے تھے. ننھی سی بچی آگے بڑھی جس کا نام زینب تھا. بھائی کا بازو علاقے کا بھیا خاموش کیوں ہو گئے؟ میں کہہ رہا ہوں تمہاری بہن ہوں، کہہ دو بھیا قبول ہے. ادھر ایک مرتبہ کہا قبول ہے، بس آخری جملہ کہا قبول ہے. تو وہ موقع آیا کہ جب کہا ان کو دربار کے لیے لے کر چلو. زینب تیار نہیں تھی. ایک مرتبہ تادیانے لے کر سمجھ گیا، تادیانے لے کر کھڑا ہو جا، مار اگر نہیں چلے. ایک مرتبہ سید سجاد کے اوپر تادیانے لے کر کھڑا ہوا. میرے مولا نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھیے گا. اب جب زینب نے بھائی کے سر کو دیکھا آنسو ٹپک رہے تھے. زینب نے اس وعدے کی تکمیل کی، بھیا رونا چھوڑ دے، رہنے دے، تیری بہن نے وعدہ کیا تو دربار آئے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.